اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ہماری نماز کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی تھی، تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے نماز کے جو اہل تشیع جمع بین الصلاتین کے دلائل دیتے ہیں اس کے رد میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، تو انشاءاللہ آ جائے گی یوٹیوب پہ۔ اب جو جمع بین الصلاتین کے یہ فوائد کلیم کرتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اور پھر ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہراً تو اس کام کا یا اس طریقے کا کوئی ظاہراً کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مجبوری ہو وہ اہل سنت میں، باقی ہمارے جتنے بھی مسالک فرقے ہیں سب میں اجازت ہے۔ کوئی آپ کا پریشر ہو، بارش ہو، بیماری ہو، سفر ہو، آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں اگر اب نہیں پڑھوں گا تو پھر ٹائم نہیں ملے گا، اس طرح کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ ایون مثلا میں کلاسز پڑھاتا تھا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں جمع بین الصلاتین کر لیتا تھا کیونکہ پریشر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی تو مجبوریاں تو جو ہیں وہ تو اجازت ہے، ہر فقہ میں اجازت ہے، حضور نے بھی، اور اسی لیے ہی حضور نے فرمایا تھا، کوئی عادت بنانے کے لیے نہیں کہا تھا کہ عادتاً آپ اس کو کر دیں اور پھر وہ پوری دنیا پہ امپلیمنٹ کر دیں اور آپ کو کہیں بھی 5 نمازیں اور 5 اذانیں نہ ملیں۔ یہ تو ایک میں کوئی لفظ سخت نہیں بولنا چاہتا، یہ مریں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا یہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو بہرحال اتنی اجازت تو ہے۔ میرے اہل سنت دوست کافی دیوبندی بھی تھے تو وہ کر لیتے تھے، وہ خود مجھے کہتے تھے کہ حسین صاحب یہ ہم بھی کر لیتے ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو وہ تو اب اس کے فوائد ہیں تو کوئی نہیں، لیکن جو یہ کلیم کرتے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں۔ تو پہلا فائدہ جو یہ کلیم کرتے ہیں بڑا زور شور کے ساتھ، وہ ہے جی زحمت سے بچ جانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ٹائم پہ پڑھنا زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ میں اپنے شیعہ عالم سے سنا ہے، ابھی سنا ہے کچھ عرصہ پہلے، کہ اگر آپ نماز وقت پہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام وقت پہ کر دے گا، اور یہ میرا الحمدللہ ذاتی تجربہ ہے کہ میں وقت پہ جو نماز پڑھتا ہے اپنے صحیح ٹائم پہ کوشش کرتا ہے، اس کے اللہ کام بھی وقت پہ، ذاتی کام اس کے وقت پہ کر دیتا ہے۔ تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زحمت کیا ہے، جو باقی دنیا پڑھ رہی ہے ساری زحمت میں، تو بس ان کا ایک سیلف کریٹڈ وہ ایک بےہودہ سا خیال ہے کہ زحمت کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، زحمت کیا ہے، وہ باقی نہیں پڑھ رہا۔ زحمت تو تب ہو جو سب کے لیے ہو۔ فرض اگر میں کلاس پڑھا رہا ہوں اور میرا پریشر ہے کلاسز، تو میرا جو بھی دوست ٹیچر ہے وہ جو بھی اتنی کلاسز پڑھا رہا ہے یا ایک کالج سے دوسرے کالج جاتا ہے، تو ان سب کے لیے پریشانی ہے، تو وہ سب جمع بین الصلاتین کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر زحمت ہو یہ تو پوری دنیا کے لیے ہو نا، صرف شیعوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اہل سنت نہیں پڑھتے، چاروں مسالک پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ تو زحمت ہوتی تو وہ بھی کہتے ہیں یار زحمت ہو رہی۔ ہاں جہاں زحمت ہوتی اسلام نے ریلیکس بھی کر دیا، وہ میں نے آپ کو بتایا میرے اہل سنت دوست بھی کر لیتے۔ تو یہ تو فضول سی بات ہے، اس کو تو کوئی زحمت کوئی نہیں ہے، رحمت ہے، لیکن چونکہ انہیں رحمت چاہیے نہیں ہے اس لیے ان کا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں دنیاوی کاموں کے پریشر کی وجہ سے۔ تو پہلی بات تو یہ جو دنیاوی کام ہے یہ لاو و لاو ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نماز کے ٹائم کو خراب کر دیں، یعنی کہ مال دنیا کے لیے آپ اس میں لگے رہیں۔ اور پھر تو لیکن چلیں پھر بھی اسلام میں نے بڑی سہولت دی ہے کہ اگر آپ کے جیسے اب ہم کلاسز پڑھاتے ہیں تو میری جگہ پہ کوئی بندہ دوسرا تو کلاس نہیں پڑھا سکتا۔ اب میرے اوپر پریشر ہے کنٹینیوسلی کہ میں ایک کلاس سے دوسری، دوسری سے تیسری جانا ہے، تو ہو سکتا ہے زور 1 بجے میری کلاس ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھ سکتا، تو چلو 3 بجے میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا یار اب عصر کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، اسے یعنی کہ شکل سوری کہتے ہیں، یعنی کہ نماز جمع بین الصلاتین سوری، یعنی کہ شکل ایسی بن گئی، حالات ایسے بن گئے آپ نے، تو چلے آپ نے 3 ساڑھے 3 بجے پہلے زور پڑھ لی، پھر ساتھ ہی عصر کی اذانیں بھی ہو جاتی تھی تو میں تقریباً اس میں مارجن بن جاتا تھا تو پڑھ لیتے تھے۔ میرے اور بھی کئی دوست اہل سنت وہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی، لیکن یہ دنیا داری، اچھا پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا داری بہت اچھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تو بڑا امیر ہونا چاہیے، شیعہ تو غریب ہونا ہی کوئی نہیں چاہیے۔
لیکن شیعہ تو بہت غریب ہے، سنی تو اپنے غریب ہونے چاہیے، چونکہ وہ تو ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی تو دنیاوی مال و دنیا کمانے کا ٹائم انہیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ایسا تو بالکل نہیں. تو میں ایک مضان آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں اور پھر ایک چھوٹی سی بات کر کے ویڈیو ختم کرتے ہیں. وہ ایک بندہ چور تھا، تو چوری کرتا رہا. جب بوڑھا ہو گیا تو اس کا بیٹا جوان ہو گیا، تو اس کا کہتا ہے کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کام سکھا دوں. تو وہ لے کے باہر نکلا، گاؤں کا ماحول تھا، کہیں دور سے نہ اسے چراغ کوئی روشنی نظر آئی. تو بیٹے سے کہتا ہے بیٹا وہ پنجابی میں یا سرائکی میں کہ وہ گھر دیکھا تم نے، اس میں نے 18 مرتبہ چوری کی ہے، تو جہاں لائٹ جل رہی ہے، یعنی کہ دیوا جل رہا ہے، لائٹ جل جو بھی. تو وہ بندہ بیٹا کہتا ہے ابا جی پھر واپس چلیے. وہ کہندا پتر تینوں کام تے میں سکھایا نہیں. تو کہندا ابا جی جتھے تسی 18 واری چوری کیتی ہے اتھے تے دیوا بلدا پیا، تو ساڈا تے دیوا بھی نہیں بلیا. تو وہ یہ حال ہے کہ یہ اکٹھی پڑھ کے بھی غریب ہی ہیں، فقیر ہی ہیں، اور اہل سنت ہی ہیں. سب سے بڑے امیر تو سنی ہیں نا، اہل سنت ہی ہیں، تو وہ علیحدہ پڑھ کے بھی امیر ہیں. تو دیکھیں بات چیت ہوتی ہے، ہر نیکی کی اپنی برکت ہوتی ہے. وہ میں نہیں کہتا آخرت جو بھی ہوگی سچ کوئی بھی بولے گا، ہندو بھی بولے گا، کافر بھی بولے گا، اسے اس کے فوائد ملیں گے. یہی وجہ جاپان کافر ہے لیکن سچ بولتے ہیں، ان کی پروڈکٹ پوری دنیا میں چلتی ہیں. ہماری حاجی صاحب کی نہیں چلتی چونکہ حاجی صاحب جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح اور بہت ساری بات، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی اچھا ہے اس کا ایک اپنا. میں ایک اور مثال چھوٹی سی دے دوں. دیکھیں ایک بڑا نیک عالم دین ہے، حاجی صاحب ہے، میں کہتا ہوں شیعہ خطیب جامع مسجد ہے، مجتہد ہے، اور ایک کافر ہے. دونوں دریا میں گر گئے. باہر کون نکلے گا؟ باہر وہ نکلے گا جس کو تیراکی آتی ہے. اگر آیت اللہ صاحب کو تیراکی نہیں آتی تو وہ ڈوب جائیں گے، لیکن اگر کافر کو تیراکی آتی تو وہ باہر آ جائے گا. یہ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کے طریقے ہیں، دنیا میں اسباب ہیں، ان کے تحت چلنا ہے. آپ یہ ٹلے مارتے ہیں کہ جی اچھا جی ہم نے دنیاوی کام چونکہ کرنا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی انہیں زحمت بھی نہیں ہو رہی، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، 5 اذانیں بھی دے رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ رزق بھی دے رہا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ایک تیسری بات میں اور کر دیتا ہوں. یہ ہمارے مولوی کیوں جمع بین الصلاتین میں یہ ہیں دونوں ہی ایک سے چور. مولوی کو مقتدی سے زیادہ جلدی ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے. شاذ و نادر کوئی ایسے عالم ہے جو آرام سے پڑھائے، نہیں تو وہ اس کی سپیڈ ان سے زیادہ ہوتی ہے، اور مقتدیوں کی ان سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہے. 2 منٹ زیادہ لگ جائیں تو وہ گلے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی، ہم نے تو وہاں جانا تھا. ساری نماز میں وہی خیال ہوتا ہے کہ ادھر سے میں نے بھاگنا ہے ادھر. تو وہ میں مولویوں کے یا یہ ہمارے اب کوئی ناراض ہوتا رہے تو وہ میں ایک علیحدہ چیپٹر ہے اس پہ آؤں گا. لیکن ابھی میں آپ کو ان کی خصوصیات 3-4 میں مولویوں میں رہا ہوں، 35 سال رہا ہوں. چھوٹا سا تھا تو میرے والدین فوت ہو گئے تھے، تو میں کہیں رہتا تھا تو وہ مولوی سمجھو، تو وہاں میں 35 سال 40 سال رہا ہوں. تو ان میں 4 خصوصیات میں نے اپنے مولویوں میں دیکھی ہیں. پہلی خصوصیت کھانا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. دوسرا سوتے بڑے شوق سے ہیں. تیسرا یہ بلو لیول بات ہے لیکن مذاکر میں کر دیں تو بیوی سے محبت بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور چوتھا غیبت بڑی شوق سے کرتے ہیں. حسد ان میں بہت ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کا انہیں کیوں پریشر دیتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ فجر میں اٹھتا ہے، چلو فجر پڑھی، جس وقت بھی پڑھی، پھر آپ نے کوئی جو خطابت کرنی ہے یا مدرسے میں پڑھا، پھر ظہرین پڑھتے ہیں، پھر یہ سوتے ہیں، پھر یہ مغربین کے وقت اٹھتے ہیں. تو رات ان کی چونکہ بعض مولویوں کی تو 2 بیوی ہیں، ایک بیوی پہ رات تب بھی کافی مصروف ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھتے ہیں شادی شدہ لوگ. اور اگر 2 بیوی ہوں تو پھر تو ٹائم ہی نہیں نہ ملتا بندے کو. مشکل سے فجر کے لیے غسل کرے گا اور پھر فجر پڑھے گا یا پڑھائے گا. تو اس لیے انہیں رات میں تو ٹائم نہیں ملتا ہے نا سونے کا، تو انہیں دن میں مارجن بنانا ہوتا ہے. تو وہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ظہرین پڑھ کے سو جاؤ. کھانا شانا کھایا تو 1 بجے ظہرین پڑھائی، کھانا کھایا 1:30 بجے سو گئے، شام 5:30 بجے اٹھے جب مغرب کی اذان، میرے مغربین پڑھائی پھر اپنے. تو یہ ان کے ہیں طریقہ کار. اب بات کر دیں کہ جی علماء کے خلاف کیا کر رہے ہیں، جو آپ نے بیڑا غرق پوری قوم کا کیا ہوا. اب آپ حیران ہوں گے اتنی یہ چیز شرائط کر گئی ہے جیسے کسی بلڈ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے نا، زہر. اب نکالیں تو تب بندہ مرتا ہے، چھوڑیں تب بندہ مرتا ہے. اب اگر کوئی مولوی چاہے بھی نا
کہ علیحدہ نمازیں پڑھائیں تو یہ نہیں پڑھ سکتا. کہتے سارے ہیں. اب میں نے قریب ہو کے دیکھا کئی علماء کہ نہیں جی اول وقت پہ ہی پڑھنی چاہیے، یہی اچھی ہے جی، پڑھنی چاہیے جی، فلانا ہے جی. وہ بھائی پڑھنی چاہیے تو پڑھائیں، آپ پڑھیں. آپ لوگ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، لیکن اتنا حوصلہ نہ خود میں ہے نہ وہ عوام پسند برداشت ہی نہیں کرتے. پسند تو دور کی بات، وہ گلے پڑ جاتے ہیں. تو وہ اور ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کربلا میں اکٹھی ہوتی ہے. میں نے کہا یار کربلا میں اکٹھی ہونے کا مطلب پھر کربلا سے تو مکہ بڑا ہے، تو مدینہ منورہ مکہ تو وہاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. پھر کربلا سے مکہ تو بڑا ہے نا، یقینی بات ہے. کربلا ہوئی مکے کو بچانے کے لیے تھی، تو اگر کربلا میں اکٹھی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ اچھی ہے، تو پھر مدینے والی مان لیں، مکے والی مان لیں، وہاں تو علیحدہ ہوتی ہے، پھر اس کو زیادہ مانے نا. بس ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ بہرحال جی یہ میں نے ان کے فوائد بتائے ہیں. اور جو مولوی لیتا ہے یا عام مقتدی لیتا ہے اس میں اگر کوئی بات ذرا کسی کو اچھی نہ لگے یا کوئی سمجھے کہ بھئی، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلا ٹاپک ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ آپ سنیں گے، آپ حیران ہوں گے. جمع بین الصلاتین یہ کھڑے کہاں ہیں؟ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو یہ ہوگی. اسی کے ساتھ ہی حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ، فی امان اللہ.